یہ داستان ہے اس سال کی جب عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں قحط کا راج تھا۔ مکہ کے قریب رہنے والے بنو سعد قبیلے کی ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب اپنے کمزور جانوروں اور بھوکے بچوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد شہر کے کسی امیر گھرانے کا بچہ لینا تاکہ اس کی پرورش کے بدلے ان کے گھر میں رزق کی برکت ہو سکے۔ مکہ میں سبھی دائیوں کو امیر گھروں کے بچے مل گئے، مگر حلیمہ کے نصیب میں ایک ایسا بچہ آیا جس کے والد کا سایہ سر پر نہیں تھا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری دائیوں نے انہیں اس ڈر سے نہیں لیا کہ شاید زیادہ معاوضہ نہ ملے، لیکن حلیمہ کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا، میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گی، میں اس یتیم بچے کو ہی لے کر جاؤں گی۔ جیسے ہی حلیمہ نے اس نور نظر کو اپنی گود میں لیا، معجزے شروع ہو گئے۔ وہ اونٹنی جو چلنے کے قابل نہیں تھی، اب سب سے تیز دوڑنے لگی۔ حلیمہ کا گھر جو تنگ دستی کا شکار تھا، وہاں رحمتوں کی بارش ہونے لگی۔ ان کی سوکھی ہوئی زمین ہری بھری ہو گئی اور گھر میں دودھ کی کثرت ہو گئی۔ بنو سعد کے لوگ حیرت سے پوچھتے، حلیمہ، یہ کیسی برکت ہے؟ 4 سال تک حلیمہ نے اس عظیم ہستی کی پرورش کی۔ انہی سالوں میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ فرشتوں نے آپ کے دل مبارک کو زمزم سے دھویا۔ حلیمہ یہ دیکھ کر ڈر گئیں۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ یہ تو ساری کائنات کا دلہا ہے۔ برسوں بیت گئے۔ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا اور فتح مکہ کا وقت آیا تو وہی حلیمہ پھر سامنے آئیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی مبارک چادر ان کے لیے زمین پر بچھا دی۔ یہ ایک ماں کا وہ مقام تھا جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ دائی حلیمہ صرف ایک پرورش کرنے والی خاتون نہیں تھیں، بلکہ وہ اس نور کی پہلی گواہ تھیں جس نے دنیا سے اندھیرا ختم کرنا تھا۔ آج بھی ان کا نام محبت اور اس عظیم احسان کی علامت ہے جو انہوں نے اس امت پر کیا۔